کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار احاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہا، خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہائے حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے، کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے، اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے۔ روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے،
لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو آسانی سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں بھائی؟ لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو طلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہے، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کی کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جمہور علماء اس طرف گئے کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے کہ عصر کا وقت مراد ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیت المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے
کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ جائے، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ، اور ہمارے ہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا نے کیا بنا دیا، تو شرک کرنے لگے۔ تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے، تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو۔ ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے۔ ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہوں یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو۔ اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو تو ظاہر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں بھی مجازاً اس کو تکلیف سے تعبیر کیا، اللہ کے حکام کی نافرمانی، اور یعنی اللہ نے اپنے رسول کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوتی ہے، کیونکہ منافقین یہی کام کر رہے تھے نا، میں نے بتایا کہ سورت کا حاصل یہی ہے، اس میں اہم مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں، جو اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب دنیا چھینتی ہے اس کو غم کتنا ہوتا ہے۔ دنیا جب چھینتی ہے تو اس کو غم بولو کتنا ہوتا ہے۔ ٹینشن لے رہا ہے نا اگر یہ، اس کا مطلب یہ دنیا کا غلام ہے، دنیا اس کی غلام نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب ہم سے ہماری دنیا چھینتی ہے تو ہماری بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو غم تو ہوگا نا۔ تو یہ کیسی بات کر رہے ہو مولوی صاحب کہ دنیا چھینے اور غم نہ ہو؟ کیوں غم نہیں ہوگا بھائی؟ آپ کی بیسک ضرورتیں، گیس بجلی کا بل، ابھی کراچی کے اسٹائل میں آؤں گا تمہارا باپ دے گا، اے بھائی بچوں کی اسکول کی فیسیں تمہارا باپ دے گا، وین تو آ کے کھڑی ہو جائے گی نا، پیسے دو، ہم کہیں گے دنیا چھن گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، کہاں سے دوں؟ وہ کہے گا بھائی میں تو بچوں کی فیسیں چاہیے، کنوینس کا خرچہ چاہیے، دے بھائی تو۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں غم کی ضرورت بولو ہے نہیں کوئی، میں ٹینشن فری ہوں۔ وہ کہے گا ٹینشن فری تو ہو گیا، مجھے تو ڈال دیا نا تو نے ٹینشن میں۔ بیگم کہے گی بھائی وہ دنیا چھن گئی ہے، راشن نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، اور عید بقرعید کے کپڑے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کہیں گے بھائی مجھ سے دنیا کیا ہو گئی ہے، چھن گئی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا بھکاری جب جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز نہیں دی جاتی، جا کے گلے نہیں لگایا جاتا، منتیں نہیں کی جاتی، آیا ٹھیک ہے نہیں تو پتلی گلی سے نکلے۔ بیگم مان جائے گی یہ بات، پھر آپ کو خود بھوک لگے گی، روٹی کھانے کا دل کرے گا، پیسے نہیں ہیں، پیٹ تو نہیں مانتا نا، آپ پیٹ کو بتا رہے ہو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے۔ تو یہ کیسی بات کی جا رہی ہے بھائی دنیا چھن جائے اور ٹینشن نہ ہو؟ تو دیکھو اتنی چھن جائے نا کہ جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو، پھر ٹینشن لو آپ۔
لیکن بنیادی ضرورتیں کہتے کس کو ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو. اللہ کرے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ جائے. یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, اور یہ بات صرف پیغمبر بتاتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائیں گے آپ کو, یا آپ کے یونیورسٹیوں کو کے پروفیسر نہیں بتائیں گے, یہ بات یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نہیں بتائیں گے. ٹک ٹاکر تو بتائیں گے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے, لیکن وہی ٹک ٹاکر جب مرے گا نا اور سب چھن جائے گا اور خالی کفن کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو اسے ساتھ والی قبر میں کوئی غریب ہوگا تو یہ کہے گا تو اور میں ایک جیسے ہو گئے ہیں. اب نہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے اور نہ یو سے الو ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب آپ کو بی سے بغیرت کا پتہ نہیں, وہ ایک ٹک ٹاکر آ رہا ہے, وہ آج کل غریبوں کو بہت لتاڑ رہا ہے. تو جو بھی ہے اس کا مقصد اچھا ہوگا لیکن طریقہ بہت غلط ہے. تو آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں. اچھا, اکثر میں ان لوگوں پہ طنز کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں, کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو صحت کے نسخے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو. تو کیا مریخ سے آیا ہے بھائی, تو ہی بتائے گا, باقی انہیں کیا پڑھا ہے یار. آپ لوگ کو کیا ہو گیا؟ دیکھو میں اکثر ان لوگوں پہ رد کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, مطلب صرف میں بتا رہا ہوں, مطلب یہ کوئی الگ فلم آئی ہے مارکیٹ میں. بھائی تو اکیلا کیوں بتا رہے یہ باتیں؟ دنیا کیا گھاس کھاتی ہے؟ کیا انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے؟ تو کہیں مریخ سے پڑھ کر آیا ہے کیا؟ تو یہ جو جملہ ہے نا, یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ بندہ بتانے والا گڑبڑ کر رہا ہے. تو اب وہی جملہ میں نے بھی زبان سے کہا, یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں انجینئروں میں کوئی نہیں بتائے گا, علماء میں ہمارے علاوہ سب یہی باتیں بتاتے ہیں. ہم کوئی اکیلے مولوی پاکستان میں ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں بتاتے. یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی ہیں اور پیغمبروں کے وارث علماء ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں, آج بھی بتا رہے ہیں, کل بھی بتائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کا علماء سے واسطہ کم پڑتا ہے. آپ کا واسطہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ, انجینئروں کے ساتھ, سائنسدانوں کے ساتھ, پروفیسروں کے ساتھ. وہ لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں جس سے صبح و شام دنیا دنیا دنیا, تو دنیا کی محبت کے گٹر ہمارے دل میں ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ہوتے, سمجھ لو گٹر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے چشمے ابل رہے ہیں. تو یہ دنیا کی محبت اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جس کے چشمے ہوں, اس کے گٹر ابلتے ہیں. گٹر بدبو ہے, اس میں اسمیل ہے. چشمے تو سواد مردان میں ہوتے ہیں بہترین. تو دنیا کی محبت کے جو دل میں ابلتا ہے نا جو چیز, وہ چشمہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتے ہیں؟ گٹر ہوتے ہیں, بدبودار گٹر. کیونکہ جب دنیا کی محبت آتی ہے ہوس پیدا ہوتی ہے, یہاں سے مال گھسوٹ لوں, کسٹمر کو الو بنا دوں, جھوٹ بولوں, کسٹمر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں تجھے اللہ رزق دے ہی نہیں رہا. دیکھ لو نا آج کل کس طرح سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. پہلے سعودی عرب میں بڑا استغنا تھا. عرب جب مال بیچتے تھے نا بڑی تمیز سے شاپ پہ بیٹھے ہوئے, آپ جاؤ آپ کو دیں گے, نہیں لینا نہیں لو, لینا ہے لو. اب وہ لوگ بھی باہر کا ماحول دیکھ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. ابھی میں عمرہ کرنے گیا, اچھا یہ عمرے میں لوگ کہتے ہیں بال تو ہوتے نہیں ہیں آپ کے, یہ عمرہ کیسا عمرہ ہو رہا ہے. تو میں نے جب حج کیا تھا تو اس وقت دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا. حلق کی سنت پر عمل کیا میں نے, پھر عمرہ کیا, پھر حلق کی سنت پر عمل کیا. تو شریعت میں افضل یہی ہے کہ عمرے میں حلق کروایا جائے. حلق سمجھتے ہو؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. لیکن قصر بھی جائز ہے, تو اس لیے حلق کی سنت پر بھی عمل ہو گیا, قصر بھی ٹھیک. تو اس پہ کسی کو طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. قصر میں ثواب کم ہے لیکن جائز بالکل ہے. صحابہ نے نبی کی موجودگی میں بہت سو نے حلق کیا, بہت سو نے قصر کیا. تو جنہوں نے قصر کیا نبی نے ان پہ کوئی ملامت نہیں کی ہے. تو جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو نا اس پہ ملامت بنتی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں یہ آپ نے کٹوائے کیا؟ تو میں نے اتنے بال پورے سر کے کٹوائے ہیں. اب آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کہ پہلے اس سے بھی بڑے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے بھی بڑے تھے تو وہ بہت زیادہ کٹوا کے بھی بڑے ہی ہیں. تو پھر چھوڑ دیں گے, پھر جب عمرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے پھر کٹوا لیں گے. تو آپ جانے سے پہلے بالوں کا یا تو میرے سائز لے لیا کرو, ابھی ہیں کتنے اور عمرے کے بعد کتنے ہیں, تو واضح فرق ملے گا آپ کو. سمجھتے ہو؟ تو بہت سے لوگوں نے اس چکر میں عمرہ نہیں کیا, جدہ میں رہتے ہیں عمرہ نہیں کرتے, حالانکہ مکہ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, کہ یار ہمیں ٹنڈ کرانی پڑے گی. ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, تو ان کو بھی بتانا مقصد ہے کہ قصر بھی جائز ہے, ٹنڈ کرائے بغیر بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بعض لوگ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ٹنڈ نہیں کرا سکتے.
हुस्न तेरा उस तरह सालिम रहा, सर मुंडाने पर भी तू जालिम रहा। बाज लोग सर मुंडा के भी वैसे ही लग रहे होते हैं जैसे सर मुंडाए बगैर लग रहे होते हैं। खैर, हम टॉपिक से ना हट जाए कहीं। तो हाँ, मैं अरब की, सऊदी अरब की बात कर रहा था कि इस दफा मैं जब उम्रे पे गया तो कहीं शॉप के करीब हम गुजर रहे थे, एक अरबी पीछे पीछे, हाँ भाई हाजी साहब ये आप हमारी शॉप में आए, हमारी शॉप में आए। मैंने कहा यार ये अरबों को हमने इस तरह देखा नहीं था। शॉप में बैठे होते थे, आप आए, मोस्ट वेलकम, क्या चाहिए, ये चाहिए, अच्छा इतने का है, लेना है लो वरना पतली गली से निकलो। अब इनको क्या हो गया, पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरबों पे ये अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। तो वही तज्जिया कि ये लोग भी बाहर जा जाके जब दूसरों को देखते हैं ना, आपने देखा ना कस्टमर निकल के बाजी बाजी, हाँ बाजी क्या लेना है बाजी, बाजी के पीछे पीछे चला जाएगा। सदर में आप देखो मार्केटों में फिर थान कैसे खोलते हैं यार। जब आप कपड़े की दुकान में जाओ वैसे ही जाके बैठे, थान पहले खोलना शुरू कर देगा, ये खोला, दूसरा, तीसरा, क्या कर रहा है भाई, भाई बस बैठो। अबे तू लपेटेगा कैसे इसको, इतनी सारी दुकान को, कह रहे नहीं। फिर आप बोलते हो मैं तो चाय पीने आया हूं, मैं तो कपड़ा लेने आया ही नहीं हूं। पूछते भी नहीं है कि तुम आए किस सिलसिले में हो। बाज़ दफा वैसे ही आया होता है कि यार वैसे ही थक गया था चलते चलते। खैर, वो उनका अपना मसला है कैसे तिजारत करते हैं। लेकिन जब इंसान में हवस होती है, मैं इनको हवस नहीं कह रहा कि कई जो थान खोल खोल के रख देते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि बिल्कुल किसी के घर तक पहुंच जाना, रास्ता रोक रोक के उसको कहना ये ले लो, ये ले लो, ये गैर मुस्लिमों से, अंग्रेजों से हमारे यहाँ आया है। ये मुसलमानों का असल तरीका नहीं है। बहुत सी चीजें हमारे पास गैर, उनका तो बिजनेस है, बिजनेस में वो सब कुछ करते हैं। ठीक है, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि इस्तिगना के साथ तिजारत करो। आप चीज इतनी मयारी रखें और उसको आप प्रोमोट करें, उसके एडवर्टाइजमेंट करें, उसके बाद जिसने लेना है ले, नहीं लेना आप आराम से बैठो। वही अपनी शॉप तावीज रख रहे होते हैं दूसरों की दुकानों पे कि इसकी शॉप बहुत चल रही है, कोई तावीज रख लूं बंद हो जाए, मेरी शॉप चल नहीं रही। दूसरे की जड़ें काटना शुरू कर दी होते हैं। कस्टमर को चुपके चुपके बता रहे हैं बंदा ठीक नहीं है, मकसद है इसकी दुकान बंद हो जाए। तो मैं ये कर रहा था कि मुमकिन है आपके जहन में ये सवाल हो कि भाई जब दुनिया छीनेगी टेंशन तो होगी, बुनियादी जरूरतें जब पूरी नहीं होंगी तो फिर कैसे हो सकता है कि टेंशन ना हो। टेंशन तो होगी। तो खूब समझ लो, हमारी बुनियादी जरूरतें वो नहीं हैं जो डॉक्टर बताते हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें वो नहीं हैं जो मुआशी माहिरीन बताते हैं, इकोनॉमिक्स बताते हैं, माहिरीन मईशत बताते हैं। हमारी बुनियादी जरूरतें वो नहीं हैं जो ताजिर बताते हैं, हमारी बुनियादी जरूरतें वो हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। आपने आखिरत को सामने रखकर जरूरत बताई, और आज दुनिया में जो भी बताता है कि ये आपकी जरूरत है, वो आखिरत को सामने नहीं रखता, बल्कि वो मौत को भी सामने नहीं रखता है। वो मौत भी सामने नहीं रखता है। आखिरत तो बहुत दूर की बात है। वो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के बता ही नहीं रहा होता। वो ऐसे बताता है जैसे हमेशा बोलो यहां रहना। मिसाल के तौर पर आप जब घर बना रहे हैं तो सरिये वाले से जब आप राब्ता करेंगे बुनियादों में सरिया डालने के लिए, तो वो आपको बताएगा भाई इतना सरिया डालो, उससे क्या होगा, 200 साल तक ये बिल्डिंग चलेगी। तो वो देख रहा है कि कैलकुलेशन कर रहा है आपकी एज कितनी है भाई। उसको इससे गरज थोड़ी है भाई, उसको पहनाना है, उसको सरिया क्या करना है, पहनाना है। और आप पहन के आ जाते हो, आप करोड़ों रुपए लगा देते हो, हालांकि आपकी हड्डियां भुरभुरी होना बोलो शुरू, उसमें कैल्शियम खत्म होना शुरू। डलवाना तो अपनी हड्डियों में सरिया था, डलवा कहां दिया, उधर डलवा दिया। हालांकि अभी पता है यार थोड़े दिन में जनाजा उठने वाला है, थोड़े दिन में चारपाई घर से निकलने वाली है, और देख भी रहे हैं निकलते हुए। उसने बनाया था, निकल लिए। अक्सर जो लोग घर बनाते हैं बेचारों को खुद रहना नसीब नहीं होता। फिर मैं कहूं घर बनाने के मैं खिलाफ नहीं हूं, मेरे बयानात को लोग गलत चला देते हैं, वो उसकी मैं डिटेल कई बार बयान कर चुका हूं, वो भी मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सरिये से दिल लगाना, घर के पिलर से दिल लगाना, इतनी मोटी दीवारें, इतना मोटा पिलर, खुद भी तो इतना मोटा है, मरेगा अभी थोड़े दिनों में। जो ज्यादा मोटा होता है डॉक्टर कहते हैं उसके चांस जाने के, क्या माजरत के साथ, उसके चांस पतले फिर भी निकल लेते हैं। पतलों को हमने देखा है कुछ ना कुछ गुजारा चला लेते हैं ना आगे तक, क्योंकि पतला जो है ना हर जगह से निकल जाता है। तो फरिश्ते से भी वो थोड़ा सा यूं करके निकल जाता। फरिश्ता कहता है चल जाने दे यार। तो सरिया वाला आपको ये नहीं बताएगा कि अबे तेरी उम्र कितनी है और तू मुझसे इतना टन सरिया क्यों खरीद रहा है। वो ये बातें
نہیں کرے. یہ باتیں پیغمبروں کی ہیں اور پیغمبروں کے وارثوں کی ہیں. وہ بار بار بتاتے ہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور 2 منٹ میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. اب میں جو اصل بات لے کے چلا تھا, سوال پیدا ہوتا ہے جب اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو دنیا چھننے پہ غم تو ہوگا. تو بات یہ ہے, یہ آپ نے نہاری کے پیسے دیے, وہ کھانا ہی نہیں لے کے آ رہا, آپ کو ٹینشن ہوگی. یہ ٹینشن ہونا کیا ہے, یہ نیچرل ہے. پیسے دیے, وہ نہاری لے کر آیا, آپ نے طبیعت سے پھوڑا, ایک گریبی بھی چلتی ہے وہ بھی لے آیا, اس کے بعد مزید گریبیاں مانگ رہے ہو آپ. وہ کہہ رہے کیا گریبیاں ہی کھائے گا یہاں بیٹھ کے, اور اب آپ کو غصہ آ رہا ہے گریبی کیوں نہیں مل رہی, دماغ کی رگ پھڑک رہی ہے. اب یہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے, ہائی ہے. یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے, یہ آپ نے خود ٹینشن پالی ہوئی ہے. اب بھائی تو نے پیسے دے دیے, ایک گریوی بھی بنتی تھی وہ بھی, اب مزید گریویوں پہ گریویاں کیا ہوتا ہے یار. ایسے کنجوس میں نے دیکھے ہیں, گریوی سے شروع کرتے ہیں, وہ 10 آدمی پہنچ جائیں گے ایک پلیٹ منگوا کے گریویاں. تو یاد رکھو کچھ ہماری بنیادی ضرورتیں, 2 وقت روٹی مل جائے, یہ ہماری بنیادی بولو نا ضرورت. دنیا اتنی چھن جائے کہ روٹی سے بھی گئے, کھانے سے بھی گئے, پھر ٹینشن ہونا ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پیٹ کی ضرورت. سر چھپانے کے لیے جگہ جہاں ہم رات کو سکون کی نیند سو سکیں, مچھروں سے, گرمی سردی سے, بارش سے ہماری حفاظت ہو, یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. چاہے اپنا گھر ہو چاہے کرائے کا ہو, لیکن ایسی رات کو جگہ مل جائے, یہ ہماری بنیادی ضرورت. گھر ہی نہیں ہے, نہ کرائے کا نہ اپنا, ٹینشن ہونا ٹھیک, یہ بنتا ہے بھائی. ظاہر کہاں روڈ پہ تھوڑی سوئے گا, بیوی بچوں کے ساتھ کہاں سوئے گا. اکیلا کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے, کلّا آدمی تو کہیں بھی سو جائے, لیکن جب بیوی بچوں کو بھی تو جگہ دینی ہے نا. اور تیسری بات, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تکلیف دہ بیماری نہ ہو. آپ کو کوئی تکلیف دہ بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, ٹینشن ہونا بنتا ہے. بس یہ 3 چیزیں ہیں آپ کی ضرورت. بچوں کی فیس, اسکول, کنوینس, یہ سب غریبیاں ہیں. مل جائے ٹھیک, نہیں ملے منہ سے نکل نہیں رہا یار. مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں. پیسہ اللہ دے رہا ہے تو بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ, نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچیں گے یار, کیا ہے. ٹماٹر والے نہیں مرتے کیا, رکشے والے کیا جہنم میں جائیں گے. کوئی سکسیس اور یہ ناکامی وکامی جو کہتے ہیں نا, یہ رکشے والے ناکام اور ٹماٹر والے ناکام اور میں نے پیسہ کما لیا میں کامیاب, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ابھی مرے گا, تیری لاش میں کمبخت کیڑے پڑیں گے. قارون نہیں بچا سکا اپنے آپ کو, تھوڑے دن کی کھیل ہے. تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کی کہانی ہے. ابھی جنازے کا آ جائے گا, تھوڑے دنوں میں یہی آئے گا, ہمارے پاس ہی آئے گا جنازہ. مولوی صاحب بندے کا انتقال ہو گیا, میں تو جنازے میں نہیں پوچھتا رکشے والے کا ہے کہ یہ پائلٹ کا ہے, جو بھی ہے. اب تو جنازہ ہی ہے بھائی, غسل کفن کرو, دفن کراؤ, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو. ایسی کی تیسی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار. باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے پیسہ کمانے کا طریقہ, ایکچولی سکسیس, کامیابی, ٹوپی ڈرامے. اس کے علاوہ جو ٹینشن لے رہے ہو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ہوس ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو یار ہم تو گزارا کر لیتے ہیں, بیگم گزارا نہیں کرتی. تو بیگم کون سا آپ کی مجبوری ہے, گزارا کرے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یار وداؤٹ بیگم لیس زندگی گزارو. اب آپ کیا ہوگے بھائی, بیگم لیس زندگی میں جب خواہشات نفسانیاں پیدا ہوں گی تو میں کیا کروں گا. وہ بھی تو وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا. کیا میں زنا کی طرف جاؤں, وہ ٹینشن واقعی ٹینشن ہے, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے برداشت نہیں ہوتی, خواہش نفس بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک تسلی دے دی کہ جو غریب آدمی نکاح کی کوشش کرے گا اس لیے کہ زنا سے بچوں, اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ایسی عورت مل جائے گی جو اس غربت میں گزارا کر لے گی آپ کے ساتھ. کیا مطلب, بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے, لیکن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں زنا کے قریب نہیں جانا. رشتہ نہیں مل رہا نا, کوئی بات نہیں, میں اسی غربت میں تمہارے لیے کوئی ایسی دلا دوں گا, گزارا ہو جائے گا, زنا سے بچ جاؤ گے. نہیں بچ رہے تو بھی ٹھرک ہے یہ. لیکن غریب آدمی کے نخرے دیکھو, غریب آدمی کو تو نخرے اتنے آج کل. وہ کہہ رہا نہیں بھائی میں ایسے یار میں غریب پہ کیسے گزارا کروں, مجھے تو یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور چونکہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی, پھر زنا کی طرف جا رہا ہے. او بھائی تو نے اپنا اتنا اونچا معیار کیوں, جتنی بھی کیسی بھی خوبصورت عورت ہو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, مرے گی. یہ مسافر خانہ ہے بھائی, یہ کیا ہے, مسافر خانہ ہے. ٹائم پاس کرو, زیادہ دیا تو زیادہ, جیسے بس میں سفر کر رہے ہو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو آپ جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہو, نہیں دیے تو وہ اکانومی میں آگے بیٹھ جاؤ گے. کیا خیال ہے, وہ بھی نہیں ہے تو ٹرین میں بیٹھو گے, وہ بھی نہیں ہے تو بس میں جاؤ گے, وہ بھی نہیں ہے تو گدا گاڑی لوگے کسی سے, اور کیا کرو گے, پیدل جاؤ گے, نہیں تو بیٹھے رہو گے آرام سے, یار ادھر ہی رہیں گے, ہم نہیں آ رہے, بس پیسے ہی نہیں ہے. تو ہماری بیسک ضرورتیں کتنی ہیں ٹوٹل, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, نمبر 2 وقت کھانا مل جائے,
ہمارے نبی تو ایک وقت کھاتے تھے، لیکن چلو ہم کم از کم 2 وقت۔ تیسرا، سر چھپانے کے لیے اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ گریویاں۔ پھر اگر کوئی تانا دیتا ہے نا تو تو ناکام ہے، تو کہہ دیا کریں احساس کمتری میں نہ جائیں، بولے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا کامیاب ہے، تھوڑے دنوں میں تو لیٹنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، جنازہ آئے گا۔ اور مالدار عام طور پہ جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ عیاشی کے مواقع ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پرہیز کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ایکچولی ان کے لیے۔ تو اس لیے بھائی ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بس یہ رمضان میں اللہ چاہتے ہیں گناہ چھوڑو، تو میں اس کو لے کر چلا تھا کہ گناہوں کی 2 قسمیں، ایک اندر کے گناہ، ایک باہر کے گناہ۔ تو اندر کے جو گناہ ہیں ان میں سب سے بدترین گناہ ہے دنیا سے محبت۔ اس کو نکالو دل سے، خناس کو نکالو۔ سمجھتے ہو؟ اللہ تعالی سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا